اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ الف لام میم. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. ترجمہ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی، اور تمام ایمان والے بھی اعتقاد رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، رسولوں میں کوئی تفریق نہیں رکھتے، اور سب نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. ترجمہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی جانب سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں. پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک وہ مخالفت پر ہیں، تب آپ کی جانب سے عنقریب اللہ ان سے نمٹ لیں گے، اور وہ خوب سننے اور جاننے والے ہیں. ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں 6 رکوع کی شروعات میں ایک آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ جو کتاب حدیث پاک کی ہے اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے مرتب کی گئی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے کتاب کے متعلق نبیوں کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے نبیوں کے متعلق جب تذکرہ تفصیلی طور پر ہوتا ہے تو اس میں قرآن پاک کی آیات بھی ذکر کی جاتی ہیں، اور اللہ کا کلام مقدم ہے، اللہ کا حق سب سے پہلے، اس لیے قرآن کریم کی آیات ذکر کی گئی ہیں اور اس کے بعد حدیثیں ذکر کی جائیں گی.
ابھی اس وقت میں نے ایک آیت کا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا ایک حصہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے ایک آیت اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ایسے 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، 3-4 آیتوں کی، اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، اور یہ ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں ایمان دیا ہے، شاید ہم میں سے کوئی نو مسلم ہو، ورنہ ہم سب ایسے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، تو مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم بھی مسلمان ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ ہم پر ہمارے ماں باپ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو شاید ہمیں ایمان ملتا، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مان کر کے اس دنیا میں آتا ہے، یہ فطرت ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ماں باپ اگر عیسائی ہوں تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر مجوسی آتش پرست ہوں یعنی آگ کے پجاری ہوں تو بچے بھی آگ کے پجاری ہو جاتے ہیں، ماں باپ اگر یہودی ہوں تو بچہ بھی ماں باپ کے مذہب پر یہودی ہو جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ ہدایت دے دے اور ماں باپ کے مذہب کے خلاف وہ مذہب اختیار کر لے، کہ ماں باپ یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، لیکن بچہ مسلمان ہو جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں تبدیلی مذہب بہت مشکل مرحلہ ہے۔ سرکار نے تو قانون بنا دیا ہے کہ تبدیلی مذہب اس ملک کے اندر غیر قانونی، یعنی اگر مذہب تبدیل کرو گے تو دشواری اور دقت کی بات ہے۔ حالات دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم اگر صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے، کوئی ہمارا اپنا کمال نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ماں باپ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے تو ہم ان کی گود میں ڈالے گئے، تو ہمیں بھی اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کی مکمل اور صحیح معلومات ہم کو بھی نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتے تو مذہب اسلام قبول کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا۔ آج جب مسلمان رہتے ہوئے ہم اسلام کو نہیں جانتے، مسلمان رہتے ہوئے اسلام کو نہیں سمجھتے، مسلمان رہتے ہوئے اپنے نبی سے مکمل واقفیت نہیں ہے، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہے، تو آپ سوچو ہم اسلام کیسے قبول کرتے؟ تو ہم پر ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تنے تنہا عبادت کے لائق وہی ہے، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے، اور اس پوری کائنات کا پالن ہار وہی ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ ہم اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو نبی برحق مانتے ہیں،
اور ان کو جو کتاب، جو صحیفے اور جو آیات عطا کی گئی ہیں، اگر ہم اس کو سچ اور برحق مانتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ ہم الف لام میم لکھا جاتا ہے لام میم ملا کر کے، لیکن ہم اس کو ملا کر کے نہیں پڑھتے۔ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور سورتوں کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں تو ہم اس کو کاٹ کاٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا الف لام میم، جبکہ یہی الف لام میم الم تری کیف کے شروع میں آیا تو ہم نے اس کو ملا کر کے پڑھا الم تری کیف، لیکن سورہ بقرہ میں آیا، سورہ سجدہ میں آیا تو ہم نے اس کو کاٹ کاٹ کر کے پڑھا، اسی لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کچھ ایسے سورتوں کے شروع میں ان حروف مقطعات کو نازل کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل عرب جن کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا، بہت غرور تھا، اور قرآن کریم کے متعلق وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے۔ وہ یہ بات کہتے تھے، کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب تھے، عربوں کے ایک فرد تھے، قبیلہ قریش خاندان بنی ہاشم کے ایک شخص تھے، زبان عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ نازل کی تو اس میں پہلے حروف مقطعات کو ذکر کیا اور یہ بتانا چاہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ نبی کی اپنی بات ہے تو تم الف لام میم کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ ان حروف مقطعات کا کسی مستند روایت سے کوئی ترجمہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم، اور جب ترجمے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنی لا علمی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا کوئی ترجمہ، کوئی مراد بتائی نہیں ہے، اس لیے ہم بھی نہیں بتا سکتے۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ سے کیا مراد ہے، ان حروف سے کیا مراد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خبر کے انداز میں نہیں ہے کہ لا ترتابوا فیہ، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا گیا کہ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کے کسی حرف اور لفظ کے متعلق تم شک مت کرو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، ایسا شک مت کرو، تم بالیقین یہ کہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر کیا گیا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ کتاب قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی۔ لا ریب فیہ،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی۔ ہم صاحب ایمان کہلاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم صاحب ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا، یہ کتاب الہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یہ چاروں کتابیں آسمانی کتابیں، ہم ان کتابوں کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں کرتے۔ بدنصیبی کی بات ہے کہ پہلی 3 کتابیں توریت، انجیل اور زبور اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی، ان کے ماننے والوں نے اس میں تبدیلی کی، اپنی مرضی سے کمی بیشی کی، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ آج وہ کتابیں جیسی نازل ہوئی تھی اس حالت پر ہمیں میسر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آج اگر کوئی توریت لے کر کے آئے، زبور لے کر کے آئے، انجیل لے کر کے آئے، تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جیسے نازل ہوئی تھی بعین ہی ویسی ہے، نہیں ثابت کر سکتے۔ اس لیے کوئی لائے اور توریت، زبور، انجیل رکھے اور کہے کہ تم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم توریت، زبور، انجیل جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے، اور یہ کتابیں جو تم لے کر کے آئے ہو یہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ اس میں جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس میں جو تم نے گھٹایا بڑھایا ہے اپنی طرف سے، اس کو ہم اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم، لا ریب فیہ، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ اور خبر کے عنوان پر یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لا ترتابوا فیہ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے اس کتاب کے بارے میں تمہیں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی آیت کا ایک ٹکڑا تھا سورہ بقرہ کی، اور آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے سورہ بقرہ ختم تک 2 آیتیں، ایک آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہوتی ہے، اور دوسری آیت ہے آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہاں پر آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بھی جو ہے اسی بات کا تذکرہ ہے کہ تمام آمن الرسول کہ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے لیے بھی اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اپنے نبی ہونے پر ایمان لانا اور قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، حالانکہ وہ خود نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ تو ہمارے لیے بھی
ایک مسلمان اور مومن ہونے کے لیے اس بات کی گواہی دینا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر جو کتاب قرآن کریم نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے، یہ اپنی زبان سے کہنا اور اس بات کا اپنے دل میں یقین رکھنا ضروری۔ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، والمؤمنون اور تمام ایمان والے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت ہوئی کلن، یہ سب لوگ آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد من رسولہم، ہم ان تمام رسولوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم جس طرح اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہی ایمان حضرت عیسیٰ پر بھی رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ پر بھی رکھتے ہیں، حضرت سلیمان پر بھی رکھتے ہیں، حضرت آدم پر بھی رکھتے ہیں، حضرت نوح پر بھی رکھتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان میں سے چند لوگوں کا نام ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوا، باقی لوگوں کا نام ہمیں معلوم نہیں، لیکن جتنے بھی اللہ کے نبی و رسول ہیں سب کے نبی و رسول ہونے پر ہمارا ایمان، ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ عیسائی فرق کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور آخری نبی محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی و رسول نہیں مانتے۔ یہودی اس میں فرق کرتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ اور کچھ نبیوں رسولوں کو اللہ کا نبی و رسول مانتے ہیں، آخری نبی محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی و رسول نہیں مانتے۔ ہم ایسا فرق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، لیکن ہم حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتے۔ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اور ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت آدم، حضرت نوح، کسی کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے بھی کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر نبی و رسول ہونے کے اعتبار سے ایمان رکھتے، اور اسی کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا۔ جب ہم پر قرآن کریم اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا اور اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے سے یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا، تو ہم اس کتاب کے متعلق، اس کے احکام کے متعلق، اس کی خبر کے متعلق، اس کی اوامر کے متعلق، اس کے نواہی کے متعلق اور اس میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں سب کو برحق مانتے، اور ہم کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے مانا اور اطاعت کی، ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ غفرانک، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اللہ نے اس کو ایک وقت دیا ہے، ایک عمر دی ہے، وہ پوری کر لے گا، اس کو جانا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کروڑہا کروڑ انسان حضرت آدم کے زمانے سے آج تک دنیا میں آئے، چلے گئے،
حتیٰ کہ اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، تمام عالموں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر کے آئے تھے، لیکن 53 سال کی عمر گزار کر، 63 سال کی عمر گزار کر اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ بھی اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ تو ہمیں بھی سب کو لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا انوکھا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک وقت لے کر کے آئے ہیں، اور وہ وقت کتنا ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ہماری مسجد میں یہ سوال و جواب کی جو یہ نشست ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ ہماری یہ نشست تو بہت مقبول ہے۔ میں ابھی عمرے پر گیا تھا تو ہندوستان سے زیادہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہمارے سوال و جواب کی اس نشستوں کو باقاعدہ سنا جاتا ہے۔ ہندوستان سے زیادہ دوسرے ملکوں کے لوگوں نے مجھے دیکھ کر کے آ کر کے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ سوال و جواب انسٹاگرام پر اور اس پر آتا ہے، ہم لوگ اس کو سنتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ نے اس پروگرام کو بہت مقبولیت دی، اللہ کا احسان ہے۔ ایک صاحب علم نے، ایک مفتی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس سلسلے میں، آپ کے سوال و جواب کی مجلس مقبول ہے اور آپ کے جوابات شریعت کی روشنی میں صحیح ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر ایسا کریں کہ جو سوالات آپ کے پاس آتے ہیں ان سوالات کو آپ پہلے سے اچھی طرح دیکھ لیں، اور اس سلسلے میں ہفتہ بھر کے بعد، یعنی ابھی یہ جو سوالات آئے ہیں اس کا جواب اگلے ہفتہ دیا جائے، اور بہت مدلل، بہت مفصل جواب ہو تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک ایسی رائے تھی ان کی۔ ایسے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اپنے یہاں سے بروقت جو جواب دیا جاتا ہے الحمدللہ صحیح ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مفتیان کرام نے اس کی تائید کی، اس کی تصویب کی، اور سوالات و جوابات کو انہوں نے پسند کیا۔ اس لیے یہ کوشش ہوگی کہ یہ سوالات جو اس ہفتہ آئے ہیں اس کا جواب آئندہ ہفتہ دیا جائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالات پہلے سے اگر مؤذنین کو لا کر کے دے دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اس ہفتے بھر کے جتنے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ مسجد میں فرض نماز ختم ہونے کے بعد صحن میں دوسری جماعت کرنا کیسا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ البتہ دیگر مساجد میں دوسری جماعت کرنے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں راستے کی مسجدوں کو چھوڑ کر محلے کی مسجد ہو، بستی کی مسجد ہو، اس میں فرض نماز ہونے سے پہلے جماعت کرنا الگ سے منع ہے۔ اسی طرح مسجد کی فرض نماز ہو جانے کے بعد پھر جماعت کرنا منع ہے، جس کو جماعت ثانی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت نے نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، اور شریعت کی منشا یہ ہے کہ وقت مقررہ پر مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایک وقت میں جمع ہوں اور مل کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بعض ائمہ نے جماعت کی نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے کہ ہر نماز کو با جماعت پڑھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اکیلے کی نماز کا ثواب
جتنا ہے اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی اور وہ نماز پڑھنے پر ہمیں اگر 100 نیکی ملی، ہم نے وہ نماز مسجد میں آ کر کے مسجد میں ہونے والی جماعت میں شریک ہو کر کے ہم نے وہ نماز پڑھی تو ہمیں 27 گنا بڑھ کر کے ثواب ملے گا۔ یعنی اکیلے نماز پڑھنے پر اگر 100 نیکی ملی تو جماعت سے نماز پڑھنے پر 2700 نیکی ملے گی۔ لوگوں کو اگر اپنے مال کی قیمت اپنے شہر میں یا اپنے مقام پر جو ملتی ہے اگر وہی قیمت دوسرے شہر میں زیادہ ملتی ہے، ڈبل ملتی ہے، تو آدمی بیچنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ برابر ہے کہ یہاں پر ہمارا مال 10 روپے میں بکتا ہے، یہی مال دھولیے میں 20 روپے کا بکے گا، تو آدمی کہاں بیچے گا؟ دھولیے جا کے بیچے گا۔ جبکہ جماعت سے نماز پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ ہم نے نماز اکیلے پڑھی تو 100 نیکی، جماعت سے پڑھی تو 2700 نیکی۔ یہ جماعت کا ثواب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو ایک ساتھ ادا کیا جائے۔ جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ ہم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم شعبان میں رمضان کا روزہ رکھ لیں، رکھیں گے تو ہوگا۔ ہمیں حج کے لیے ایک وقت دیا گیا، ایک مقام دیا گیا۔ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں میں مخصوص مقام پر جائیں گے تو حج ہوگا، مخصوص اعمال انجام دیں گے تو حج ہوگا۔ اگر کوئی شخص آج حج کرنے گیا تو حج ہوگا؟ تو شریعت کی منشا یہ ہے کہ عبادات میں اجتماعیت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ مسجد کی جماعت چھوڑ کر کے اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو امام بنا کر کے کھڑا کروں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں جاؤں اور ان لوگوں کو جو اپنے گھروں پر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے گھر پر پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتاتا ہے کہ جماعت، مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر میں، بستی میں، محلے میں جو مسجد ہے وہاں پر کوئی شخص امام کے ساتھ، مقررہ امام کے ساتھ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوئے اپنی الگ سے جماعت کرنا چاہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ناپسندیدہ اور مکروہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں میں الگ سے جماعت کرنے سے منع کرتے۔ آپ کو جماعت کا اتنا ہی شوق ہے، آپ جو ہے جماعت کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے، اذان ہو سب کام چھوڑ کر کے مسجد آؤ اور مسجد میں مقررہ امام کی اقتداء میں با جماعت اکٹھے نماز پڑھو۔ الگ الگ جماعت کرنا ظاہر بات ہے جماعت کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ رہے گا تو لوگ بولیں گے جان دے امام صاحب پڑھا رہے ہیں، پڑھا لینے دو، اپنے اپنا کام کر کے جائیں گے پھر اپنی جماعت کر لیں گے، تو جماعت کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسجد میں، جب کہ وہ مسجد بستی میں ہے، محلے میں ہے، دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے۔ اگلے ہفتہ دینا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد